بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے سپارے کی دوسری سورت کی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. پہلی چیز تو یہ کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایمان لا کر اور کلمہ پڑھ کر تم نے جو مذہب اسلام قبول کیا ہے، اب صرف اسلام کو قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ 100% اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. صرف اپنے آپ کو مسلمان لکھنا یا سمجھنا یا کہلوانا کافی نہیں ہے، بلکہ 100% اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے. یا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا. جو چیزیں اپنے لیے آسان ہیں ان کو کر لیا، اور جو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں انہیں ترک کر دیا، یا جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں انہیں اپنا لیا، اور جو چیزیں سخت ہیں انہیں چھوڑ دیا. یا ماحول یا کلچر کے اعتبار سے جو چیزیں رواج میں ہیں ان چیزوں کو پکڑ لیا، اور جو چیزیں رواج کے اور ماحول کے مطابق نہیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دی. یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر معنی میں سے، ہر اعتبار سے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. اب اسلام میں داخل ہونے کے کیا معنی ہیں؟ بھئی مذہب اسلام اپنا لیا، یا پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں؟ نہیں. اسلام کے جو احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، ان چیزوں پر جم جانا.
مکمل طور پر اسلام پر آ جانا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں اسلام کے مطابق ہو گئیں اور کچھ چیزیں اسلام کے علاوہ کی ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ پورا مکمل 100% میں بار بار ایک لفظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، بار بار اس چیز پر تاکید کر رہا ہوں کہ پورا کے پورا اسلام میں داخل ہونا، چاہے وہ اپنی پرسنل لائف ہی کیوں نہ ہو۔ عبادات ضرور ہم دین کے مطابق کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ضرور ہماری جو احکامات قرآن میں اور حدیث میں ہیں ان کے مطابق ہے، لیکن کیا ہماری پرسنل لائف، ہماری ذاتی زندگی، ہماری سماجی زندگی یا ہماری معاشرتی زندگی وہ اسلام کے مطابق ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کے اس شعبے کو بھی اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق لانا ضروری ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری لائف، پوری زندگی، ہر چیز، ہر کام اسلام کے مطابق۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو خود دو معنی نکل کر آ رہے ہیں۔ ایک تو حکم ہو رہا ہے کہ اسلام پر عمل کرو، اور دوسرا حکم ہو رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ بات صاف ہے، دو چیزیں ہیں، بات صاف ہے نا، دو چیزیں ہیں، یا تو اسلام، آ جاؤ پورے پورے اسلام پر، یا اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ خطرے سے خالی نہیں۔ صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ دین حق اور وہ دین مبین جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو محمد الرسول اللہ پر ختم ہو رہا ہے، اور جو اللہ کا دین ہے، ہمارے مالک حقیقی، خالق حقیقی، پروردگار کا بنایا ہوا دین ہے، وہ دین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں اور تمام تقاضوں کو جان کر اللہ نے ایسا مبارک دین بنایا ہے کہ سب کا اس پر عمل کرنا آسان ہے، سب کا اس پر عمل کرنا آسان۔ دنیا کے کسی خطے، کسی شعبے، کسی ملک، کسی حصے میں رہنے والے کسی انسان کے لیے اسلام کے کسی بھی عمل پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا مزاج اور فطرت الگ ہے تو ان کے لیے کچھ الگ دین، افریقہ کے لوگوں کا الگ ہے، ان کے لیے کچھ الگ دین، کلچر ضرور الگ ہو سکتا ہے نا، لیکن دین الگ نہیں ہوگا۔ آپ جس طرح جمعہ کی نماز جمعہ کے دن جس وقت میں یہاں ہندوستان میں مدھیہ پردیش میں دیواس میں پڑھ رہے ہیں، ویسی ہی نماز اسی وقت میں، وہی جمعہ کی نماز افریقہ کے صحرا میں یا چھوٹے سے گاؤں دیہات قصبے میں بھی وہی جمعہ کی نماز فرض ویسی وہاں کے لوگ ادا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا یا ہر کام کرنے کا جو دین اللہ نے بنایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور دین کا ایک ہونا اس بات کی مکمل گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دین اور شریعت اور قرآن کا ایک ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جب اکول ہے تو اس کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ اب ایک تو دین حق ہوا
اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اس کے علاوہ پر چلنے سے بچو، وہ راہ شیطان ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے فرما دیا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا بھی نہیں، کھلا ہوا دشمن۔ اب دشمن کے نقش قدم پر چلنا، دشمن کی پیروی کرنا، ظاہر سی بات ہے اپنے ہاتھ اپنی ہلاکت کروانا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور صرف دین پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کو دین پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ دین سے ہٹیں گے، دوسرا راستہ اختیار کیا، تباہی اور بربادی۔ جہاں پر بھی رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، جس خطے میں بھی رہیں، وہاں ہمارے لیے یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کی شریعت پر عمل کریں، اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں، ہے نا۔ ابھی اس مسجد میں یہاں اندر انٹر کرنے کے 2 دروازے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ کا جدھر مرضی ادھر سے آپ آئیں، آپ چاہیں اس دروازے سے داخل ہوں، چاہے اب دروازے سے داخل ہو، آپ آزاد ہیں، اللہ کا گھر ہے، کسی کی مالکانہ جائیداد تو نہیں ہے کہ جو یہاں کے مالک کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں آج میری مرضی ہے، میں اس دروازے کو بند کر دوں گا، سب کو ادھر سے آنا ہے۔ کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے تو پھر تو اس کا حق ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، دونوں دروازے کھلے، ہماری مرضی جہاں سے ہم آئیں۔ لباس کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی آپ، بس یہ کہ آپ کا مہذب لباس ہو، کوئی بے ڈھنگا یا بیہودہ لباس نہیں ہو، آپ پہن کر آ سکتے ہیں، ٹوپی جیسی پہن کر چاہیں پہن کر آئیں، یا مسجد کی اٹھا کے پہن لیں، جمعہ 8 دن تو آتے ہیں اور اس میں بھی ٹوپی جیب میں نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں جائیں گے تو جوڑا بھی نیا ہونا، لالی پاؤڈر بھی ہونا، کاسمیٹک کریم بھی ہونا، پرفیوم بھی ہونا۔ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ٹوپی کی؟ برا مت مانیے گا، میں بھی آپ کی طرح تھا، آپ کے ساتھی ہوں میں بھی، لیکن مجھے بھی کسی نے بتایا تو میں بھی سدھرا، اور آپ کو بتا اسی غرض سے رہا ہوں کہ شاید آپ بھی اس چیز میں سدھار کر لیں۔ ابھی پابندی لگا دی کہ نہیں صاحب یہی والی ٹوپی ہونا اور ایسی ہونا، مشکل آ جائے گی، آدھے بھاگ جائیں گے، 2-4 ہی بچیں گے، اور وہ تو آئے گا کہ میں اکیلے ہی بچوں گا، پھر میں بھی بولوں گا کہ میں بھی بھاگوں۔ تو جب آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کون روک رہا ہے آپ کو؟ پہلی چیز۔ ہاں، اگر کوئی پابندی لگانے کھڑا ہوتا ہے، کوئی روکنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی رخنا ڈالنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب آزادی تھی تو مرضی پڑی تو کرا اور مرضی پڑی تو نہیں کرا۔ تو اب جب کوئی روکنے کے لیے اٹھا ہے، ختم کرنے کے لیے اٹھا ہے، تو اس سے بات تو کی جائے گی نا، اس کو سمجھایا تو جائے گا نا، اس غلط چیز کو روکا تو جائے گا نا۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں، اور ہر جگہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارا ایمان اور ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں۔ اور یہی روایت الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی قائم رہی۔ ہمارے ملک کی تاریخ کہ مسلمان اس ملک میں جو مسلمان ہیں، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے، ایک چیز تو وہ ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے لوگوں کو کہ اسلام 1400 سال پرانا ہی ہے صرف، اور دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب اسلام سے پہلے کے،
ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہبوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم ہے۔ الگ الگ زبانوں میں ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، لیکن بہرحال اتفاق سب کا ہے کہ آدم ہی سب سے پہلے انسان ہے۔ اور دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن، اور قرآن نے کہا کہ آدم سب سے پہلے انسان ہے، اور آدم اللہ کو ماننے والے، اسلام پہ چلنے والے۔ تو اسلام تو دنیا کا سب سے پرانا مذہب، بس اس کے ایڈیشن بدلتے گئے، زمانے بدلتے گئے، نبی بدلتے گئے، رسول بدلتے گئے، کتابیں بدلتی گئیں، اور آخری ایڈیشن، آخری کتاب، آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا ہی ہے۔ اسلام تو اس پورے سنسار کا سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے پہلے انسان ہی مسلمان ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بتایا جا رہا ہے، بھولے بھالے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور اسلام کی ایک اجنبی امیج بنا دی گئی، ایک پردیسی امیج بنا دی گئی۔ باہر سے آیا ہوا دھرم ہے، یہاں کا قدیمی دھرم، یہاں کا سب سے پرانا دھرم، یہاں کی جو سنسکرتی ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، وہ سناتنی ہے۔ واقعی سناتن دھرم بہت پرانا ہے، ہم اس سے انکار بھی نہیں کر رہے۔ تو چونکہ اسلام تو بعد میں آیا ہے، اور بعد میں آنے کے بعد پورے ہندوستان پر اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں نے حکومتیں کی، اور اسلام پورے ہندوستان کے اوپر غالب آیا۔ اب وہ کیا دور رہا ہوگا، کیا حالات رہے ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں نظام ہی بادشاہی چلتا تھا، جمہوریت تھی نہیں، ڈیموکریسی تھی نہیں۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت پر حملہ بولتا تھا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ پوری دنیا کی یہی تاریخ تھی۔ اور اس دور میں وہ بادشاہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ ہندوستان کی طرف آئے، اور انہوں نے جو ہے یہاں کے جو اس وقت کے راجا تھے ان کو شکست دی۔ بہت زبردست تاریخ ہے ہندوستان کی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسلم حکاموں نے صرف غیر مسلم راجاؤں کو شکست دے کے ان کی سلطنتوں کو اپنے قبضے میں کیا، بلکہ بڑی تاریخ ہے کہ خود مسلمان حکام نے مسلمان حکاموں سے جنگ کی، ان کو شکست دی، اور ان کے علاقوں کو اور ان کی سرزمین کو اپنے قبضے میں لیا، کیونکہ وہاں مذہب کی بحث ہی نہیں تھی، وہاں تو صرف حکومتوں کی اور سلطنتوں کی بحث تھی۔ بڑی تاریخ میں ہے کہ ایک مسلم بادشاہ ہے اور اس کے سپہ سالار ہندو ہیں، اور ایک غیر مسلم بادشاہ ہے اور اس کے سپہ سالار مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان کی طرف سے ہندو لڑ رہے ہیں اور ہندو کی طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ تو دھرم کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن پروپیگنڈے کے طور پر یہ بتایا گیا کہ آ کر انہوں نے قبضہ کیا اور یہاں کی پرانی سنسکرتی کو، پرانی تہذیب کو، پرانے کلچر کو ختم کیا، اور وہ ہمارا کلچر، ہماری سنسکرتی، ہماری تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب ہمیں اسے دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو اس پر باقی رکھنے کے لیے، اور باہر سے آئی گئی یہ باہری چیزوں کو روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یا مٹانے کے لیے ہمیں متحد ہو کر کچھ ایسے اصول بنانے پڑیں گے کہ جس سے ہماری سنسکرتی بچے، ہماری تہذیب بچے، ہے نا، اور ہمارا دھرم بچے، ہمارے لوگ بچیں۔
اس کے لیے مسودے بنے، پلاننگیں ہوئیں، سب چیزیں ہوئیں۔ تو بہرحال بڑے عرصے سے وقتاً فوقتاً کوششیں ہوتی رہیں، کچھ رولنگ پارٹیاں اس میں انوالو ہوئیں، انہوں نے اپنے مسودے میں، اپنے ایجنڈے کے اندر، اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں بھی داخل کی کہ ہم ایک ایسا قانون لائیں گے کہ جس کی بدولت بھارت میں رہنے والے تمام لوگ ایک جیسے ہو جائیں، سب کے لیے برابر۔ بات تو برابری کی ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ ملک آزاد ہونے سے پہلے جب برٹشین یہاں سے جا رہے تھے، اس وقت بھی یہ آواز اٹھی۔ اس زمانے میں، اس دور میں مسلم علماء اور دانشور حضرات اٹھے، اور انہوں نے جو میں نے آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کی روشنی میں یہ بات کی کہ مسلمان پابند ہے قرآن کا اور شریعت کا، لہٰذا ہمارے پاس ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، جو دنیا کا سب سے عظیم دین ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہیں۔ جب ہمارے پاس وہ بہترین نظام ہے اور اس مالک کا بنایا ہوا ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری کی۔ آپ انہیں مشورہ دیجئے، آپ ان سے بات کیجئے کہ جن کے پاس نہیں ہے، ہم تو ان کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ قبول کریں۔ اب ہم سے اس ٹاپک پر بات کرنا یا ہمیں ڈسٹرب کرنا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز ہے۔ لہذا وہ مضبوط لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، ایمانی حمیت اور غیرت ان کے اندر تھی۔ انہوں نے اس دور میں، اس زمانے میں زبردست احتجاجات کیے، آرگومنٹس کیے، دلیلیں پیش کی، اور پھر یہ چیز طے ہوئی کہ نہیں، مسلمان اپنی شریعت پر، اپنے دین پر عمل کرے۔ تو 1937 کے اندر ہے نا ایک بل پاس ہوا برٹش گورنمنٹ کے دور میں، جس میں مسلمانوں کو اس چیز کی آزادی ملی کہ آپ اپنی شریعت پر عمل کریں۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنے ذاتی معاملات میں بھی وہ چیزیں، ملک کا قانون اصولی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو دفعات ہیں، تعزیرات ہیں، جرائم ہیں، ہے نا، اور ایک سماجی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں۔ دونوں کے لیے 2 ڈویژن ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک جو ہے سول کوڈ ہے اور ایک کرمنل کوڈ ہے۔ تو جو تعزیرات والی چیزیں ہیں، جرائم والی چیزیں ہیں، اس میں تو بھارت کے تمام شہری، تمام ناگرک ایکول ہے۔ کوئی بھی شخص اگر قتل کرے گا ایک جیسی سزا ہے، چوری کرے گا ایک جیسی سزا ہے، ڈاکہ ڈالے گا ایک جیسی سزا ہے، اور تمام جرائم جو جرم کرے گا اس کی ایک جیسی سزا ہے۔ لیکن پرسنل لائف، ذاتی زندگی ہے نا، جس میں سماجی معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر چونکہ ہندوستان پوری دنیا میں واحد وہ ملک ہے جس میں الگ الگ تہذیبیں، الگ الگ سنسکرتیاں، الگ الگ دھرم کے لوگ بستے ہیں، اور سبھی کو سنویدھانک طور پر اپنے دھرم کی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور یہی چیز پوری دنیا میں بھارت کو ایک الگ مقام دیتی ہے کہ یہاں ڈائیورسٹی ہے اور اس کے باوجود بھی اتحاد ہے، یہ سب ایک ہی قوم ہے۔ تو الگ الگ دھرم ہیں، الگ الگ سنسکرتی ہیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہندو کہنے والے لوگ ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، بدھسٹ ہیں، ٹرائبلز ہیں، شیڈول کاسٹ ہیں، ہے نا، اس طریقے سے کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور سب کو اپنے مذہبی اعتبار سے اپنے مذہب کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری جو ہے اس کی آزادی ہے، اجازت ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں۔ تو الحمدللہ شریعہ ایکٹ بنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی پوری آزادی ملی۔
کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آتا ہے نکاح اور طلاق، اس میں آتا ہے جائیداد کی تقسیم کا معاملہ یعنی میراث کا معاملہ، اس میں آتا ہے بچوں کو گود لینے والی چیز۔ تو یہ جو سماجی معاملات ہیں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے شریعت کے مطابق ہمیں اپنا پرسنل لا لینا ہے، اس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ اب یہ مسلم پرسنل لا صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، ایسے پرسنل لا سبھی دھرموں کے ہیں، ہندو پرسنل لا بھی ہے، سکھ پرسنل لا بھی ہے نا، اور بدھسٹوں کا بھی اپنا پرسنل لا ہے، کرسچنوں کا بھی ہے، یعنی جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ اپنے پرسنل لا میں ان چیزوں کو اپنی مذہبی کتابوں اور اپنی مذہبی رعایتوں کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اب یہی چیز دھرم کو اور مذہب کی شناخت بنیاد ہے، یہی چیز فرق پیدا کرتی ہے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہے اور یہ دوسرے دھرم کا، یہ دوسرے دھرم کا، یہ دوسرے دھرم کا، یعنی ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اور ہمارے شعار۔ تو یہ چیز وہاں طے ہوئی 1937 کے اندر کہ شریعہ ایکٹ کے مطابق مسلمان اپنی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس کے بعد پھر جب ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد پھر ملک کے اندر ایک نیا سنویدھان لکھا جا رہا تھا اور بھارت ایک الگ دیش بنا، وہاں پھر ایک سنویدھان کو لکھا جانے کی بات ہوئی، پھر وہاں یہ پھر کامن سیویکل کوڈ کا مدعا اٹھا کہ اب تو چونکہ بھارت آزاد ہو گیا، اب یہاں کا دستور، یہاں کا سنویدھان، یہاں کا قانون ایسا بننا چاہیے کہ سب کے لیے ایک جیسی چیزیں ہوں۔ پھر وہاں ہمارے مسلم علماء اٹھے، دانشوران حضرات اٹھے کہ نہیں بھائی، دوسری چیزوں میں ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے دین اور شریعت کا ہماری پرسنل زندگی ہے، اس میں جو ہماری شرعی قانون ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور ہم اسی چیز کے پابند ہیں۔ تو بس چنانچہ اس وقت بھی بہت احتجاجات ہوئے، اسٹرائکیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، اور اس وقت کے مسلمانوں نے بہت زندہ دلی کا ثبوت کیا، اور وہ لوگ جن کی نیتیں خراب تھیں، جو کہیں نہ کہیں اس ملک کو ایک یونین بنانا چاہتے تھے، سیفرنائز کرنا چاہتے تھے، بھگوا رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، ان لوگوں کی کوششیں ناکام ہوئیں، اور پھر مسلمان اپنے مسلم لا کو، پرسنل لا کو بچا پائے۔ اور اس وقت سنویدھان لکھنے والے جو حضرات تھے، ان میں بھیم راؤ امبیڈکر، انہوں نے یہ بات اپنی ذمہ داری سے کہی کہ مسلمان اس ملک میں اپنی مذہبی روایتوں پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے طبقے کے لوگ بھی آزاد ہیں۔ تو الحمدللہ دستور بنا اور اسی دستور پر قائم رہے، لیکن وقتاً فوقتاً چیزیں آگے بڑھتی گئیں۔ پھر وہ باطل طاقتیں جو اس وقت کمزور تھیں، انہوں نے اقتدار حاصل کیا، محنت کی، قربانیاں دیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جو وہ اقتدار میں آئیں، اور جب وہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں آئیں تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں شامل کیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ 2-3 چیزیں میں آپ کو کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ایک جو ہے بابری مسجد کا معاملہ تھا، دوسری چیز 370 ہٹانے والی بات تھی، تیسری چیز کامن سول کوڈ بھی تھا کہ جب ہم پوری طرح سے جو ہے ملک میں آ جائیں گے تو ہم کامن سول کوڈ لائیں گے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہونے چاہیے، یہاں کی تمام تہذیبیں، سنسکرتیاں، مذاہب ختم ہو کے وہ ایک جیسے ہوں گے۔ اب وہ ایک جیسا بنانے والا کون ہے؟ وہی لوگ ہیں۔ اب جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، وہ ویسے ہی کریں گے۔ تو بس چنانچہ یہ پھر آگ سلگائی گئی، وہی پرانا شکاری ہے اور نیا جال لے کر آیا ہے۔ ہمارے حضرت نے بہت اچھی اصطلاح کی کہ شکاری پرانا ہے، جال نیا ہے۔ اب بس ہمیں کتنا شعور ہے کہ ہم اس جال سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے۔ شکاری تو پرانا ہی ہے، بہت پرانا ہے،
جال کا تانا بانا نیا بنا ہے، اور اس تانے بانے میں بہت سارے مسلموں کو بہکا دیا گیا، اور یہ کرونالوجی ہے، آج ہی سے سٹارٹ نہیں ہوا۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ ٹرپل طلاق پر بحث ہوئی، اور کہیں نہ کہیں مسلم عورتوں کو مظلوم بتایا گیا، اور اس پورے قانون کو لانے میں اور اس چیز کو کرنے میں کہیں نہ کہیں نکاح اور حلالہ جیسی چیزوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو جو جال جو بنا گیا ہے وہ نیا ہے، شکاری وہی پرانا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ کامن سول کوڈ آتا ہے۔ اب چیز سمجھ گئے، کامن سول کوڈ آتا ہے تو اس سے نقصان صرف ہمارا ہی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا ہی نقصان نہیں۔ سب سے پہلی چیز سمجھیے، ہمارے علاوہ ہندوستان کے وہ تمام طبقات جن کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان تمام لوگوں کا نقصان ہے۔ ان کی سب کی شناختیں ختم کر دی جائیں گی اور ان کو سب کو ہندو بنا دیا جائے گا۔ ابھی یہ چیز ہم سب کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے، کیونکہ حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس ملک میں جو 85% جن لوگوں کو ہندو بتایا گیا ہے وہ سب ہندو نہیں ہے۔ ہندو صرف 13 سے 14% لوگ ہندو ہیں، باقی وہ تمام الگ الگ طبقات کے لوگ ہیں جن کو ہندو بتایا جاتا ہے اپنی میجورٹی دکھانے کے لیے کہ ہم سب ہندو ہیں۔ سکھ ہندو نہیں ہے، بدھسٹ ہندو نہیں ہے، جینی ہندو نہیں ہے، ٹرائبلز ہندو نہیں ہے، شیڈول کاسٹ والے ہندو نہیں ہیں۔ اور ان میں جو لوگ اب جاگرک ہو رہے ہیں، جو اپنی روایتوں کو سمجھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں۔ جو لوگ جن کو حقیقتیں بتا رہی ہیں وہ لوگ ضرور کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا استعمال کیا گیا، انہیں یوز کیا گیا ان کی جہالت کی بنا پر، اور یہ باور کیا گیا کہ آپ ہندو ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ان کو ہندو لکھا گیا، ہندو بتایا گیا اور ہندو وادی بنایا گیا۔ اور اس کے پیچھے مقصد اور ایجنڈا یہ ہے کہ اس پورے ملک کو سیفرلائز کرنے کا، بھگوا رنگ میں رنگنے کا۔ تو بس چنانچہ جتنا نقصان ہمارا ہے اتنا ہی نقصان ان لوگوں کا بھی، خاص طور سے آدیواسی لوگوں، ٹرائبلز لوگوں کا۔ تو اس مصیبت میں ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ تو اب ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہاں ایسے موقع پر کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ماضی میں ہمارے لوگوں نے کیا کیا، اکابرین نے کیا کیا، اور سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم ان لوگوں کو بھی جاگرک کریں، اس لڑائی میں اپنے ساتھ انہیں بھی شامل کریں۔ جذباتی طور پر ہم کود کے فرنٹ پہ ہم نہیں آ جائیں۔ ابھی تک معاملات اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور مسلمان فرنٹ پہ آیا تو جو ان کا مقصد ہے وہ مقصد حل ہو گیا، سیدھی چیز ہو گئی، وہ چیز جو ہے وہ HM والی ہو گئی، اور جو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان تل ملائیں، چیخیں، چلائیں، روڈ پر آئیں، ہردنگ لیلا کریں، اور اس سے ان کا مقصد آسان ہو گیا۔ جن لوگوں کو انہوں نے ہندو بتا رکھا تھا یا بنا رکھا تھا، ان کو پھر انہوں نے اپنا کور کر لیا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ معاملہ نازک نہیں ہے، بہت حساس ہے، بہت سنجیدہ ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ہمیں جاگرک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی زد میں آنے والے ہیں، جن کو نقصان اس سے بھی پہنچنے والا ہے۔ اب بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ہماری کیوں سنیں گے ہماری؟ یقیناً ہماری نہیں سنیں گے۔ ہم نے ان کو سنانے والے کوئی کام ہی نہیں کیا آج تک، ان کو کبھی ان کی مدد ہی نہیں کی ہم نے ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، اللہ معاف کرے، ہم نے قربانی کے گوشت کو بھی محدود کر دیا۔ بہت سخت بات بول رہا ہوں میں، ہم نے اس کو بھی ہندو مسلمان کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں چھوڑا بات کرنے جانے کا۔ اب کس منہ جا کے بات کرو گے؟ تمہاری سنیں گے وہ؟
وہ ان لوگوں کی سنیں گے کہ جو ان کو شراب پلاتے ہیں، جو ان کو استعمال کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، پتھر پھینکوانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ ہم مسلمان کچھ بھی نہیں، ہم تو انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کسی آدیواسی سے، کسی دلت سے، کوئی ٹرائبل سے، کوئی غریب سے ہم نے جو ہے بات ہی نہیں کی۔ میں ہمارے حضرت کی سچی بات آپ کو سناتا ہوں۔ گجرات کے اندر 2002 میں جو فسادات ہوئے، ان فسادات کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ ان مسلمان ہونے والے لوگوں نے کارگزاریاں سنائی، اور ان کی کارگزاریوں میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے مسلمانوں کو کیوں مارا، کیوں ان کے گھر جلائے، کیوں پتھر پھینکے، کیوں ان کو قتل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ شدید نفرت ہمیں ان کے خلاف سکھائی گئی، اور دوسرا ہم نے خود دیکھا کہ مسلمان واقعی نفرت کرنے کے لائق۔ کیسی نفرت کرنے کے لائق؟ کہ مسلمانوں کی بستیوں کے پاس، ان کی آبادیوں کے پاس ہماری جھگیاں، ہماری جھوپڑیاں ہیں۔ ہم نالیاں صاف کرنے والے، گڈھے کھودنے والے، مزدوری کرنے والے لوگ، ہماری جھگی جھوپڑیاں مسلم بستیوں کے پاس رہتی ہیں۔ مسلمان بڑی عالیشان شادی کرتا ہے نا، خوب کھانا پکاتا ہے، کھلاتا ہے، اور وہ کھانا ویسٹ بھی کرتا ہے، دیگیں کی دیگیں ہے نا، اور ڈبے کے ڈبے گھوڑوں پہ پھینک دیتا ہے، لیکن کبھی اس نے جو ہے ہمیں انوالو نہیں کیا، ہمیں انوائٹ نہیں کیا۔ اس سے کروڑوں لوگوں کا کھانا نالیوں میں بہاتا ہے، پھینکتا ہے، مہنگی مہنگی کاروں میں گھومتا ہے، عالیشان بلڈنگیں بناتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اور ہمیں تو پوچھ ہی نہیں رہا۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اگرچہ وہ استعمال کے طور پر ہی آتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ہمیں شراب بھی پلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تو ہم نے ان کی بات سنی اور ان کے خلاف ایکشن لیے۔ کوئی مسلمان آج تک نہیں آئے۔ علاقے میں بڑے بڑے مدرسے، جہاں عالیشان عمارتیں، کھانے پکتے ہیں، دیگیں ابلتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہم سے نہیں پوچھا، تو ہم کیوں ان سے دشمنی نہیں رکھی؟ یہی حال باقی خدا کی قسم ہمارا بھی ہے، یہی حال ہمارا بھی ہے، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ کس منہ جا کے ہم بات کریں گے؟ تعلقات ہوتے، معاملات ہوتے تو ان سے آج اس موقع پہ جا کے بات کرتے، ہماری بات سنتے ہو۔ ابھی جاؤ گے تو جوتا مار کے بھگائے گا۔ تو کام کرنے کی ضرورت اس پہ ہے کہ ان بھولے بھالے لوگوں کو جن کو بہکایا گیا ہے، ان سے پرسنلی تعلقات بناؤ، انہیں احساس دلاؤ، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، انہیں اپنی دعوتوں میں بلاؤ۔ چلو قربانی کا گوشت تمہارے لیے اتنا مقدس تھا، تم نہیں دے سکتے تھے تو بازار سے خرید کے لا کے اس کو پہنچا دیتے۔ ایک موقع ہوتا ہے تعلقات بنانے کا، محبتیں قائم کرنے کا، لیکن سخت فتوے دے دیے صاحب، دین کو اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا، اتنا معذور۔ میرے سے ایک صاحب نے پوچھا، بہت عام آدمی تھے، بقرعید کے دوسرے دن پوچھا، صاحب بہت قریبی اور عزیز دوست ہے، غالباً بقرعید کے دوسرے دن جمعہ تھا، تو ایک بڑی عالیشان مسجد میں جمعہ کے دن تقریر ہوئی تھی، اور اس تقریر میں یہ فتویٰ دیا گیا تھا، اور اسی دن شام کو وہ میرے سے ملے، پوچھا ایک بہت عزیز دوست ہے، بہت گھروں پہ آئے، کیا کھلا سکتا ہوں؟ تقریر میں تو سنا ہے کہ سخت منع ہے۔ میں نے کہا صاحب بالکل کھلا سکتے ہو، بالکل کھلا سکتے ہو۔ میرے ہاتھ پکڑے انہوں نے، میرا شکریہ ادا کرا۔ بولے میں اس بات کو سننے، اس تقریر کو سننے کے بعد اپنے آپ میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میرا اسلام تو اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ میری دوستی کے بیچ میں ہاتھ ڈالے۔ میں نے کہا بالکل کھلا سکتے، پہلی فرصت میں گھر پہ بلاؤ، دعوت توڑ کھلاؤ، تعلقات استوار کرو، محبتیں قائم کرو۔ نفرتیں تو سب بانٹ رہے ہیں، نفرتیں تو سب بانٹ رہے ہیں، نفرتوں کی دکان کھلی ہے، ہمیں محبتوں کی دکان کھول لی ہے، ہمیں تعلقات بنانا ہے۔ کتنا بھی کٹروادی کیوں نہ ہو، کتنا بھی شدید دشمنی رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ ابو جہل سے زیادہ اسلام کا دشمن کون تھا؟ اور ابو جہل سے زیادہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والا کون تھا؟
لیکن بار بار اللہ کے رسول اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اور یہ انتہا ہو گئی کہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ اسلام میں آتا ہے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ دو لوگوں کو مانگا تھا رسول اللہ نے، حضرت عمر کو اور حضرت ابو جہل۔ ہماری زبانوں سے تو صرف بد دعائیں اور نفرتیں بغیر سوچے سمجھے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام اتنا تنگ نظر، محبت کا گہوارہ ہے، محبت کا گہوارہ۔ یہ تہوار اور یہ چیزیں اپنا بنانے کی ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں، ہم نے تو اپنوں کو ہی پرایا بنا ڈالا، تو غیروں کی بات کیا کریں گے؟ تو گنجائش بنائیے، ان لوگوں سے بات کیجیے۔ موقع تھا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لیتے، اپنے ساتھ کھڑے کرتے، وہ آواز اٹھاتے، اور جب ملک سے یہ آواز اٹھتی کہ ملک کی بڑی اکثریت جس میں ہندو بھی ہیں، جس میں ٹرائبلز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور یہ تمام لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو قانون بنانے والوں کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ ابھی صرف مسلمان اکیلے لگا پڑا ہے، اور مسجد کے باہر جو ہے وہ اسکینر لگا دیا ہے۔ اب اسکینر سے مسلمان اسکین کریں گے اور اپنا ورود پردرشت کریں گے، پورے ملک سے ایک ہی آواز مسلمانوں کی اٹھے گی، کوئی مسئلہ نہیں بھئی، یہ تو ہے ہی مخالف، یہ تو ہے ہی مخالف، ان کی مخالفت کرنے سے ہمیں کیا فرق۔ لیکن ہماری اس مخالفت کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اگر ہوتے تو بات وزردار ہوتی۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے تعلقات کرو، ان سے بات چیت کرو، ہے نا، ان کے ساتھ جڑو، ان کو شریک کرو اپنی خوشیوں میں، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، یہ لوگ آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ کام تو اس میں وقت لگے گا، ابھی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ کامن سول کوڈ لا کر مسلم عورتوں کا بہت بھلا ہوگا، اور مسلم عورتیں خود چاہ رہی ہیں کہ کامن سول کوڈ آئے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے یا جو لنک ہے، باہر بھی ایک اسکینر لگایا، اپنے فون سے اس کو اسکین کریں گے، لنک کھلے گی، اور وہاں پر پوری چیزیں، پورا فارمیٹ ہے، وہاں پر آپ وہ چیز ڈال سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز کا وروध کرتے ہیں یا اس چیز کو نہیں مانتے۔ تو زیادہ سے زیادہ وہاں اپلیکیشن مسلم خواتین کی رجسٹرڈ ہونی چاہیے، تاکہ یہ چیز جائے کہیں نہ کہیں کہ نہیں، مسلم خواتین بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے شریعہ لا پر عمل کریں، اور ہمارے لیے جو ہمارا پرسنل لا ہے ہم اسی کو چاہتے ہیں، نہ کہ یونیفارم سول کوڈ کو چاہتے ہیں۔ تو مسلم خواتین جو پڑھی لکھی ہیں، نہیں بھی پڑھی لکھی، آپ اپنی طرف سے ان اپلیکیشن کو رجسٹریٹ کریں، اپنا تو کریں ہی کریں، لیکن خاص طور سے زور جو ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں وہ اسی چیز پر کہہ رہے ہیں کہ مسلم خواتین کا بھی ورود پردرشت کروائیں اس پر۔ وہ اسکینر باہر بھی لگائے، مسجدوں میں تمام میں لگایا، فون پر واٹس ایپ وغیرہ پر بھی چل رہا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں اور اس چیز کو عمل میں لائیں، اور اس پر مستعدی دکھائیں، خاموشی کے ساتھ، بغیر احتجاج کے، بغیر اسٹرائک کے، بغیر یہ ماحول بنائے کہ یہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ دوسرے لوگوں کو پہلے انوالو کریں، ان کو شریک کریں، ان کو فیس کریں، ان کو آگے لائیں، اور ان کے پیچھے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔